علاقوں میں برفباری کا نیا سپیل، آسمان سے سفید گالوں کی برسات، ہر شے برف میں ڈھک گئی۔ سوات میں برفباری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ بلوچستان، کوئٹہ، قلات، مستونگ، چمن میں برفباری نے رنگ جما دیا۔ وادی نیلم، باغ، سدھن گلی، گنگا چوٹی، نیزا گلی، تولا پیر میں بھی سفید چادر بچھ گئی۔ ناگا پربت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ سے زیادہ برفباری ریکارڈ کی گئی۔ خوراک اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند ہونے کا خدشہ۔ اسلام آباد میں وقفے سے ہلکی بارش جاری۔ لاہور کے افق پر سیاہ بادلوں کا بسیرا۔ رات گئے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادل برس پڑے، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم بہم، دفاتر اور سکول بند، ہلاکتوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ نیو یارک سٹی میں 8 افراد کی لاشیں سڑکوں سے ملی۔ متعدد ریاستوں میں پارہ -49 تک گر گیا۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری اور بارش۔ امریکہ بھر میں 19,000 پروازیں منسوخ۔ آرکنساس سے نیو انگلینڈ تک 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد پر قبضے کی شکایات، وفاق کی وزیر داخلہ ان ایکشن۔ وزیر داخلہ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام۔ محسن نقوی کہتے ہیں قبضے کی اطلاع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد 7 روز میں فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ جائیداد پر قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں کی 100% حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں سرمایہ کاری خوشائند ہے۔ بڑا تہوار، بڑے فیصلے، پتنگوں پر مذہبی مقامات یا شخصیت کی تصویر لگانا ممنوع۔ پنجاب میں بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ، اہم پابندیاں عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی سیاسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کسی ملک کے سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگ پر بھی پابندی ہوگی۔ 30 روز کے لیے مذہبی اور سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی۔ ممنوعہ مواد کی تیاری یا فروخت میں ملوث افراد کو 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مقررہ تاریخ سے قبل پتنگ بازی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ اب ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر بنائے جائیں گے۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ ہر ڈی ایچ کیو میں نیورولوجسٹ اور پیڈ نیورولوجسٹ تعینات کرنے کا اصولی فیصلہ۔ اسٹروک پیشنٹ کے لیے ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ شروع کرنے کا حکم۔ وزیر مریم نواز کہتی ہیں کہ فالج کے علاج کے لیے گولڈن آرس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ آگاہی مہم خود لیڈ کروں گی۔ ہر چلڈرن اسپتال میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ سانحہ گل پلازہ کے شہداء کے لیے دعا۔ کابینہ نے رینیویبل انرجی کمپنی کو بند کرنے کی منظوری دے دی۔ 100 ایکڑ جنگلاتی اراضی حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو دینے کی منظوری بھی دی۔ محکمہ بلدیات محکمہ جنگلات کو شجرکاری کے لیے 100 ایکڑ متبادل زمین فراہم کرے گا۔ سندھ کابینہ نے ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ کی گورننگ باڈی کی اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ وفاقی وزراء خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور امین الحق، ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی سیکیورٹی سے محروم۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی بھی سیکیورٹی واپس لے لی۔ وزارت داخلہ کی سیکیورٹی اہلکاروں کو فوری واپس آنے کی ہدایت۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے آج شام 4 بجے ہنگامی پریس کانفرنس طلب کر لی۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے سانحہ گل پلازہ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی۔ عدالت نے 9 مئی سمیت دیگر 5 مقدمات میں 6 فروری تک بانی اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی عدم دستیابی کے باعث ضمانت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے۔ عدالت نے اگلی سماعت میں بانی پی ٹی آئی کو عدالت یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے سماعت کی۔ پاکستان بھارت میں منعقدہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا۔ حتمی فیصلہ چند روز بعد جمعے یا پیر کو کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان۔ ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کی شرکت کا فیصلہ جمعے یا پیر کو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے بتایا کہ آئی سی سی اور حالیہ صورتحال پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ہدایات کی کہ تمام ممکنہ آپشنز کو مد نظر رکھا جائے۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ مستقل مندوب عاصم اتحاد کا سلامتی کونسل میں امن، انصاف اور کثیر الجہتی نظام مباحثے میں خطاب۔ کہا قانون کی حکمرانی امن و انصاف اور اجتماعی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ آج بین الاقوامی قانون کے احترام کو کڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ یک طرفہ اقدامات نے ریاستوں کے عالمی قوانین کو مجروح کیا۔ جب قانون طاقت یا مصلحت کے آگے جھکے گا تو عدم استحکام گہرا ہوگا۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے 4 نئی شرائط رکھ دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی شرائط زیادہ تر اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ایران تمام افزودہ یورینیم کا مکمل خاتمہ کرے گا۔ ایران پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی ہوگی۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی حد مقرر کی جائے گی۔ ایران علاقائی پراکسیز کی حمایت ختم کرے گا۔ شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کا خدشہ برقرار۔ امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ امریکی بحری بیڑا ایئرکرافٹ کیریئر ابراہم لنکن سمیت دیگر جنگی جہازوں پر مشتمل۔ امریکی فوجی کمانڈ کا کہنا ہے کہ بحری بیڑا علاقائی سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے مشرق وسطیٰ میں تعینات رہے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کسی بھی بیرونی مداخلت کے خلاف خبردار کر دیا۔ کہا کہ جنگی جہاز کی آمد ایران کے عزم اور قوم کے دفاع کے لیے سنجیدگی کو متاثر نہیں کرے گی۔ ایران کے خلاف فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ متحدہ عرب امارات کا اعلان۔ یہی حکام کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کے خلاف زمینی اور سمندری حدود بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ کسی بھی جارحانہ کارروائی میں لاجسٹک یا کوئی اور معاونت فراہم نہیں کریں گے۔ مذاکرات اور خود مختاری کا احترام مسائل حل کرنے کا بہترین طریقہ۔